بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، کیا آپ کا ماحول صاف ستھرا ہے؟ نمبر 2، ماحول کو کون کون سی چیزیں گندا کرتی ہیں؟ نمبر 3، ماحول کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، آپ نے خود بتانا ہے کہ آپ کا ماحول کیسا ہے۔ ہاں، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارے ماحول کو کون کون سی چیزیں گندا کرتی ہیں۔ ہمارے ماحول کو جو چیزیں گندا کرتی ہیں ان میں کوڑا کرکٹ اور ٹریفک، کارخانوں کا دھواں وغیرہ شامل ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ماحول کو گندا کرتی ہیں، اسی کو ماحول کی آلودگی کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق بھی یہی ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے ہم اور ہمارا ماحول۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے جانیں ایک اہم بات۔ کسی قسم کا شورغل جو ہماری سماعت پر منفی اثرات مرتب کرے صوتی آلودگی کہلاتا ہے۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ مطالعہ، پڑھائی، مناسبت، باہم نسبت، تعلق، جامع، وسیع جس میں تمام کسی چیز کے تمام پہلو شامل ہوں، بتدریج، آہستہ اور درجہ بدرجہ، آلودہ، گندا، مضر، نقصان دہ، آلائش، نجاست، گندگی، فاضل مادے، فالتو چیزیں، سرطان، ایک بیماری، کینسر، چڑچڑا پن، بدمزاجی اور غصیلا پن، سائلنسر، آلہ جو شور کو جذب کرتا ہے، دمہ، سانس کی بیماری، غلاظت، گندگی، بروئے کار لانا، عمل میں لانا، بہراپن جس میں سنائی نہیں دیتا۔ الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ جمیلہ کی جماعت میں ہر ہفتے علمی مقابلہ ہوتا ہے جس میں ایک لڑکی اپنی ہم جماعتوں سے سوال کرتی ہے اور باقی لڑکیاں سوچ کر اس کا جواب دیتی ہیں۔ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے بچیاں ہفتہ بھر تیاری کرتی رہتی ہیں۔ خاص طور پر جس لڑکی کی سوال کرنے کی باری ہوتی ہے وہ اخباروں، رسالوں اور کتابوں کا خوب مطالعہ کرتی ہے اور اچھے سے اچھا سوال ڈھونڈ کر لاتی ہے۔ وہ اپنے سوال کے جواب بھی اچھی طرح یاد کر کے آتی ہے۔ یہ سوال اتنا جامع ہوتا ہے کہ نتیجے میں خوشگوار گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے جس سے سب کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج جمیلہ کی باری تھی۔ وہ سوال سوچ کر آئی تھی۔ علمی مقابلے کا وقت شروع ہوا تو استانی صاحبہ نے جمیلہ کو اپنی میز کے قریب کرسی پر بٹھایا۔ جمیلہ بولی، میرا سوال ماحول سے متعلق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماحول میں جو چیزیں قدرتی طور پر موجود ہیں قدرتی ماحول کہلاتی ہے۔ ماحول میں بتدریج آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں آلودگی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ پیارے بچوں، یہاں پر ذرا ٹھہریے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سبق توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ سوچئے اور بتائیے، جمیلہ نے کیا سوال کیا؟ جی ہاں، آپ کی بات درست ہے۔ جمیلہ نے سوال کیا کہ ہمارے ماحول میں آلودگی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ رضیہ، ہمارے ماحول میں آلودگی اس لیے پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ہم ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں۔ استانی، بیٹی یہ تو نامکمل جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ماحول کو کیسے آلودہ کر رہے ہیں؟ سائمہ، ہم اپنی غفلت کی وجہ سے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں۔ استانی مسکراتے ہوئے، بیٹی یہ بھی کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے۔ اچھا جمیلہ، آپ سب کو بتا دو کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ جمیلہ، آلودگی کے معنی آلائش یا گندگی کے ہیں۔ ماحول کی آلودگی کا مطلب ہے ارد گرد کی فضا اور زمین وغیرہ کا گندا ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماحول آلودہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو ماحول کو آلودہ کرنے میں بہت سے عناصر کا دخل ہے جن میں عام گرد و غبار، ٹریفک کا دھواں،
شور و غل اور سڑکوں پر پڑے ہوئے غلاظت کے ڈھیر شامل ہیں۔ ان کے علاوہ کارخانوں میں کئی طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں کچرا اور فاضل مادے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں نے ہمارے ماحول کو گندا اور آلودہ کر دیا ہے۔ ماحول کی آلودگی کی وجہ سے ہم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جن میں دمے کا مرض، سرطان، بہراپن، چڑچڑاپن وغیرہ شامل ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟ اچھا تو پھر سوچئے اور بتائیے، رابعہ نے کیا سوال کیا؟ رابعہ نے سوال کیا کہ جن چیزوں سے آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ تو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ کا یہ جواب بھی درست ہے، شاباش، ایسے ہی توجہ سے سبق پڑھتے رہا کریں۔ رابعہ: لیکن جن چیزوں سے آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ استانی صاحبہ: اچھا، اس سوال کا جواب میں دیتی ہوں۔ بیٹی، کارخانوں کے کچرے اور زہریلے مادے ہو کے لے لو۔ کئی ممالک میں کارخانوں سے نکلنے والے کچرے کو کارخانے کے اندر ہی اس انداز سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے کہ اس کا اثر ماحول پر نہیں ہوتا۔ ہم بھی یہی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ کئی بار ان فاضل مادوں سے مفید چیزیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر دھوبی سوڈا اور میٹھا سوڈا بنانے والے کارخانوں میں کیچڑ کی طرح کچرا اور فاضل مادے پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں باہر پھینک دیا جائے تو یہ ماحول پر مضر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ انہی فاضل مادوں میں کچھ اشیاء شامل کر کے ان سے اینٹیں بنا لی جاتی ہیں جو تعمیراتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پاکستان کے کئی کارخانوں میں یہ تجربہ کامیابی سے بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ کلثوم: لیکن باجی، ٹریفک کے دھوئیں، شور اور گھروں کے کوڑے کرکٹ کا کیا علاج ہے؟ استانی: جمیلہ بیٹی، اس سوال کا جواب دے دیں۔ جمیلہ: اگر ہم چاہیں تو ٹریفک کے دھوئیں اور شور و غل پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ شور روکنے کے لیے گاڑیوں میں سائلنسر لگوائے جا سکتے ہیں۔ ٹریفک کے دھوئیں کو روکنے یا کم کرنے کے لیے ایسی گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں یا سائلنسر کے بغیر چلتی ہیں انہیں آمد و رفت کی اجازت نہ دی جائے تاوقتے کہ یہ دونوں خامیاں دور نہ ہو جائیں۔ اس طرح یہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا۔ اسی طرح گھروں کا کوڑا کرکٹ بھی اگر ڈھکن والے ڈبوں میں رکھا جائے اور مقررہ وقت پر صفائی کا عملہ اسے اٹھا لے جائے تو ماحول آلودگی سے بچ سکتا ہے۔ استانی صاحبہ: بچوں، آج کے علمی مقابلے میں ہم نے بہت سی معلومات حاصل کی۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ آلودگی کس طرح خطرناک ہے۔ بچوں، ہم کوشش کر کے ہر قسم کی آلودگی سے بچ سکتے ہیں۔ درخت اور پودے ہماری فضا کو صاف رکھتے ہیں۔ انہیں زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیا ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے گھر کو اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ لیجئے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: گرد و غبار، ٹریفک کا دھواں، شور و غل، غلاظت کے ڈھیر اور کارخانوں کا کچرا ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہم کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔